صحابہ کے گھروں تک پہنچنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نشانی دکھاتا ہے کہ بارش کو روک لینا اور قحط سالی اور شدت حرارت کہ بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ قدرت ہے۔ اور بارش کا ہو جانا، قحط سالی کو دور کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے اللہم ارنا رحمتک کما اریتنا قدرتک، کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت دکھا جس طرح تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھائی ہے۔ کوئی بیماری ہے، مثلا مریض سخت تکلیف پہنچ گئی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو دعا کر سکتا ہے اللہم ارنی رحمتک کما اریتنی قدرتک، کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے اپنی قدرت دکھائی ہے ایسے ہی مجھے اپنی رحمت بھی دکھا دے۔ یہ شفا رحمت ہے، شفا دعا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہمیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، فرما دیا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں شفا دے، یا اللہ ہمیں بارش دے، یہ دعا یہ عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ پکارنا یہ عبادت ہے۔ اس لیے تو جب کوئی شخص کہتا ہے نا یا علی مدد، یہ علی کی عبادت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت ہے۔ یہ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یہ بندہ، اس لیے یہ شرک ہے، شرک اکبر، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو عذاب آتے ہیں دنیا کے اندر، یہ قحط سالی کی شکل کے اندر بارش روک لی جائے مثلا، اس کا اصل مین سبب جو ہے نا وہ گناہ ہے، بندوں کے اپنے ہی گناہ۔ یہ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اور جو شروع میں قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے نا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، لو انہم آمنوا واتقوا، اگر یہ لوگ ایماندار بن جائیں اور متقی بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکات جو ہے نا کھول دیں، برکتیں ہی برکتیں، رزق کی فراوانی، نعمتیں ہی نعمتیں، یہ بارش، یہ سبزہ، یہ درختوں کا ہرا بھرا ہونا، پھلدار ہونا، اور یہ گندم یا پونجی ہے، یا جتنے بھی اناج ہیں یہ اتنے فراوانی کے ساتھ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان آ جائے اور تقویٰ آ جائے، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی ایسے ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر کہ لولا البہائم لم یمطر، اگر جانور نہ ہوتے جانور تو لوگوں کو بارش ہی نہ دی جاتی، کیونکہ لوگ گناہ کرتے ہیں، جانور گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی وجہ سے جو ہے نا بارش کر دیتا ہے انسانوں کے لیے، اتنا یعنی انسان ظالم ہے نا، بہت گناہ ہے دنیا کے اندر، ہر طرح کا گناہ ہے، عروج پر ہے، بلکہ اس دور کے اندر گناہ، شرک بھی عروج پر ہے، بدعات بھی عروج پر ہیں، فحاشی عروج پر ہے، انسان کے اپنے انفرادی طور پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی عروج پر ہیں۔ یہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، توبہ کر لے، استغفار۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستسقاء یہ کام کیا ہے، یعنی بارش کی دعا، بارش طلب کرنے کا بیان ہے۔ وہاں ایسے باب باندھے ہوئے ہیں کہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی دل سے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی تھی بارش کی،
لے گئے تھے ان کو باہر، یعنی آبادی سے باہر دعا کروانے کے لیے. جس طرح ہم آئے ہیں نا، تو حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تیرا نبی جب زندہ تھا نا، ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے تو بارش دے دیتا تھا. آج تیرا نبی تو زندہ نہیں ہے، ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ہمیں بارش دے دینا. پھر کہا کہ عباس تو دعا کر. عباس ممبر پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہم لا ينزل البلاء الا بالذنب، کہ یا اللہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں، مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی اترتی ہیں، تو معاصی کی وجہ سے اترتی ہیں. اے اللہ هذه ایدینا بالذنوب، یہ ہمارے ہاتھ گناہگار تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں. وَأَلْسِنَتُنَا بِالتَّوْبَةِ وَقُلُوبُنَا بِالتَّوْبَةِ، اور ہمارے دل جو ہے نا وہ توبہ کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہو گئے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لہذا تو ہمیں بارش دے دے. یہ گناہ کا اعتراف کرنا یہ بہت اچھا وصف ہے. کوئی بندہ بہت نیک بھی ہونا، وہ بھی گناہ کا اعتراف کرے، اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے، گناہ گار ہی سمجھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے زیادہ بڑے متقی نیک ہیں، سب سے بڑے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے اس امت کے اندر. پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو نماز کے اندر میں پڑھا کروں، گناہوں کی بخشش کی دعا. آپ نے فرمایا تو یہ کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. حالانکہ ظلم تو نہیں کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، کوئی ثابت نہیں ہے ان کا گناہ، کوئی ثابت نہیں ہے گناہ. اتنے متقی تھے، اتنے متقی. ایک دفعہ ان کے غلام نے ان کو کوئی کھانے کی شے دے دی تھی، انہوں نے کھا لی. بعد میں غلام نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو کیا کھلا دیا ہے؟ پوچھا کیا تھا؟ کہا کہ وہ جاہلی دور کے اندر میں نے کسی کو منتر کیا تھا، منتر، اور میں منتر جانتا نہیں تھا، غلط منتر کر دیا، دم شرکیہ کوئی جاہلی دور کے اندر جیسے ہوتے تھے. آج اس شخص نے مجھے اس کی مزدوری دی ہے، وہ میں نے آپ کو دیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق کے اندر انگوٹھا اور انگلی داخل کی اور پیٹ کے اندر جو کچھ تھا سب باہر نکال. اتنا یہ ہے تقویٰ کہ پیٹ کے اندر حرام خوراک نہ چلی جائے، حرام لقمہ نہ چلا جائے. جس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ سود یہ حرام ہے، رشوت حرام ہے، کسی کا مال غصب کرنا، چوری کرنا، یہ لوٹ مار کرنا، غلط طریقے سے دھوکہ دے کے تجارت کے اندر جھوٹ بول کے کسی کو سودا دے دینا، ایسا مال یہ حرام ہی ہے. آج یہ کثرت سے ہو رہا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے متقی تھے کہ پیٹ کے اندر جو ہے نا ایک لقمہ بھی حرام کا نہ چلا جائے، نکال دیا سب کچھ. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اتنے متقی پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، تو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے ظلموں کو بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے. لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایسی دعا چاہیے ہر بندے کے لیے. تو بندہ اپنے گناہوں کو سوچے، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ اپنے گناہوں کو سوچے اور اس کا جو ہے نا کوئی بندوبست کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، بچنے کی کوشش کرے، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے نا رحمت آ جاتی ہے. آج اکثریت جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، عقیدے کے اندر بھی گناہ ہے، عمل کے اندر بھی گناہ ہے، قولی گناہ بھی ہیں، بدنی گناہ بھی ہیں. تو یہ توبہ کریں ہم سب. میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے،
آپ کو ہی معاف کرے اللہ تعالیٰ۔ تو گناہوں کی معافی کے ساتھ جو نا آئندہ بندہ دل کے اندر عزم ہی کر لینا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ کئی بندے سوچتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی گناہ کرتے ہیں، حالانکہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کہتا میں نے کون سا کوئی گناہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی کہتا کہ ہم کون سا کوئی گناہ کرتے ہیں، تو روزہ نہیں رکھتا مثلا، کوئی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی وجہ سے بھی بارش رک جاتی ہے، قید سالی آ جاتی ہے۔ مستدرک حاکم ابن ماجہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت جو ہے نا وہ روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پرندوں کی وجہ سے، درندوں چیونٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے آبادی سے، ایک چیونٹا دیکھا، نملہ چیونٹا، کیڑا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے ٹانگوں کو، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا، اس نے اپنا اوپر والا حصہ زمین کی طرف لگایا ہوا تھا اور اپنی ٹانگیں اوپر کی ہوئی تھیں آسمان کی طرف۔ وہ دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک فاسقنا، کہ یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، تیری بارش کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں بارش دے دے، پانی دے دے ہمیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ان کی بولی سمجھ لیتے تھے، ہم تو سن بھی نہیں سکتے نا ان کی آواز، سلیمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھ لیتے تھے، یہ معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے سن لی اس کی دعا۔ قرآن میں آتا ہے یہ ایک دفعہ جا رہے تھے، آگے ان کا گھر تھا یہ چیونٹوں کا، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا ادخلوا مساکنکم، کہ تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے، پاؤں میں مسل نہ دے، وہم لا یشعرون، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دھیان سے جا رہے ہوں گے اور ان کے پاؤں ہم پر آ جائیں گے، جلدی جلدی اپنے سوراخوں کے اندر چھپ جاؤ۔ یہ سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنس پڑے اس کی آواز سن کے۔ ادھر بھی سلیمان علیہ السلام نے ان کی دعا سن لی تھی، اس کی دعا سن لی تھی، اور اپنے لشکر کو کہنے لگے ارجعوا، واپس آ جاؤ، فقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، تمہیں بارش مل گئی تمہارے غیر کی دعا کی وجہ سے، یعنی انسان نہیں ہے وہ، غیر انسان کی دعا کی وجہ سے تمہیں بارش اب دے دی جائے گی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ بھی تو وحی کے ذریعے پتہ چلا نا سلیمان علیہ السلام کو کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے، واپس آگے وہیں سے۔ تو یہ اللہ کو مشرک انسان سے بہت زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ چیونٹے، یہ کیڑیاں، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، حیوانات، یہ انسان کی بنسبت رب کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں، یہ کبھی شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب بھی پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ بارش کی دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، نماز پڑھنی اور ساتھ دعا کرنی۔ پھر خطبہ بھی ثابت ہے، بخاری شریف کے اندر سارے باب موجود ہیں، نماز کا طریقہ بھی ہے اور خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور میں بھی اپنے نفس کو سب سے پہلے تقوی کا حکم دیتا ہوں اور تمام ساتھیوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے 3 آیتیں پہلے پڑھی ہیں، اس میں ان میں کیا ہے، اتقوا ربکم، یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ تو انسان اگر ہر وقت متقی رہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کی تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ
الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، تقوی والے۔ تقوی والا بندہ بنتا ہے گناہوں کو چھوڑ کے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے فرائض پر عمل کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے متقی۔ اللہ ہمیں متقین میں سے کرے، آمین۔ ایک شخص وہ ہے ابن الحیبان، سیرت کی کتابوں میں عام ہے، دلائل النبوہ امام بہقی کو اس کے اندر یہ واقعہ ہے، اصل میں سند اس کی صحیح ہے۔ ابن الحیبان یہودی تھا، یہ شام ملک چھوڑ کے ادھر مدینے میں آ گیا، حالانکہ شام ملک کے اندر جانا بڑی فراوانی تھی، سبزہ زار بہت زیادہ، رزق بڑا زیادہ۔ ادھر مدینے کے اندر جانا پتھریلی زمین، سبزہ بھی نہیں ہے اور فقر تھا، فقر اس وقت۔ اور بنو قریظہ کے اندر رہنے لگ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بنو قریظہ کے اندر۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور یہ بہت نیک تھا یہودی، لیکن نیک تھا۔ اس وقت جو توحید پر ہوتا، چاہے یہودی ہوتا چاہے عیسائی ہوتا، اور اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، مومن سمجھا جاتا ہے، جس نے شرک نہیں کیا۔ تو یہ بھی شرک نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نماز بھی پڑھتا تھا، نیک تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا بہترین ملک چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے، ادھر تو اتنی فراوانی بھی نہیں ہے، کوئی رزق وغیرہ بھی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے آخر الزمان نبی کے بارے میں سنا ہے، وہ نبی اس کے آنے کا وقت قریب ہے، یہ شہر مدینہ جو ہے نا یہ اس کی ہجرت گاہ ہے، ادھر ہجرت کر کے آئے گا وہ نبی، تو میں اس نیت سے آیا ہوں تاکہ اس کی بیعت کر لوں اگر میری زندگی میں آ گیا وہ نبی۔ تو وہ بنو قریظہ کے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ بارش نازل کر دے کہ تو نیک ہے۔ وہ ان کو کہتا کہ میں اس وقت تک بارش کی دعا نہیں کروں گا جب تک تم کوئی صدقہ خیرات نہ کر لو۔ صدقہ خیرات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال وہ بھی طریقہ یہ اس نے اختیار کیا تھا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کرتے، اس کے بعد وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا باہر، یعنی آبادی سے باہر، وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے نتیجے کے اندر اسی وقت ہی بارش نازل کر دیتا تھا، اسی وقت ہی۔ کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت والا ہے، فعال لما یرید، کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ اس کی صفت ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ، کسی کام کا جب ارادہ کرتا ہے بس کن ہی کہتا ہے تو اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے بارش نازل ہو جائے اسی وقت ہی، یہ قدرت کی نشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی، صحابہ کرام ابھی اسی جگہ پر ہی تھے، بادل اتنا زیادہ آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے اتنا سا بھی بادل نہیں تھا، ایک ہتھیلی کے برابر بھی بادل نہیں تھا آسمان پر، اتنا بادل آ گیا اسی وقت ہی، اسی وقت ہی بارش اتنی تیز ہو گئی۔ صحابہ کرام ابھی ادھر ہی تھے تو گھر جاتے اتنے وہ تر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بھی جو ہے نا قطرے بہنے لگ گئے تھے بارش۔ آپ ہنس رہے تھے، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کی نشانی دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کی کرامت دکھا رہا تھا، صحابہ کرام کو کرامت دکھا رہا تھا۔ ایک دفعہ حافظ عبد المنان نور پوری، حافظ عبد المنان وزیر آبادی نبینے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سیاہ ستہ کے حافظ تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کے اندر بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے کے اندر سکھ تھے، سکھ غیر مسلم، وہ مذاق کرنے لگے، یعنی دیکھو یہ اندھا جو ہے نا، اندھا بارش لینے کے لیے جا رہا ہے، نبینا بارش لینے کے لیے جا رہا ہے، نبینا حقارت کر رہے تھے، مذاق۔ وہاں پہنچے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہماری عزت رکھ لینا، یہ غیر مسلم، یہ انہوں نے تیرے بندوں کے ساتھ مذاق کیا ہے،
اب تو ہماری عزت رکھ لینا، بارش نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی بارش نازل کر دی۔ وہ بارش کے اندر ہی آ رہے تھے، وہی سکھ جو ہے نا ان کو دیکھ رہے تھے، مسلمان پھر ان سے کہہ رہے تھے دیکھو جس اندھے کو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اندھا بارش نہیں لینے کے لیے جا رہا ہے، کیا اس نبی نے کہ رب نے بارش نازل کر دی ہے کہ نہیں کی؟ ان کو آر دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، وہ شرمندے ہو رہے تھے سکھ جو ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے ہیں، ممبر پر چڑھے تو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یفعل ما یرید، یفعل ما یرید، کہ اللہ کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، اس کی جو ہے نا توحید بیان کی، لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کو مخاطب کر کے کہ اللہ تو ہی بارش نازل کرنے والا ہے اور تو ہم پر بارش نازل فرما دے، تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے، تو ہی نازل کرنے والا ہے، تو ہی نازل کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ دعا جو ہوتی ہے نا یہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہوتی ہے، جو دعا کروانے والا ہے وہ کھڑے ہو کے دعا کرواتا ہے اور سننے والے جو پیچھے دعا کرنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر کے یہ دعا ثابت ہے۔ تو میں بھی کھڑے ہو کے دعا کرواتا ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتی ہے، اللہ کی طرف توجہ کر کے اور یہ ذہن بنا کے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ، اور آہوزاری تواضع کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر گھر سے ہی جب نکلتے تھے تو بڑی تواضع کے ساتھ نکلتے تھے، بڑی تواضع، بلکہ آپ کپڑے بھی کوئی بہت بہترین نہیں پہنتے تھے، سادے کپڑے، بلکہ بعض نے ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر متبذل لفظ ہے، خارجہ متبذل ہے، بلوغ المرام کے اندر حدیث ہے کہ آپ پرانے کپڑے، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں میلے میلے کپڑے پہن کے نکلتے تھے تاکہ تواضع پیدا ہو طبیعت کے اندر۔ تو شوخے کپڑے جو ہے نا وہ نہیں پہننے چاہیے، زیادہ بھڑکیلا سا لباس، زیادہ ہی نفیس ترین لباس ایسی نماز اور دعا کے لیے، یعنی تواضع کے ساتھ۔ اور ایک طریقہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر جو ہے نا وہ بدلتے تھے، یعنی اس کے جو ہے نا اطراف بدلتے تھے۔ وہ سننے والوں کے بارے میں بھی ہے، یعنی پیچھے جو دعا کرنے والے سب کے لیے ایک حدیث آتی ہے بخاری کے اندر، تو ویسے وہ امام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی تحویل جو ہے نا چادر، تحویل چادر، تو یہ چادر جس طرح میں کروں گا نا ادھر والے کنارے ادھر کی طرف اور ادھر والے کنارہ ادھر کی طرف ہو جائے گا یہ، تو ایک تھا نیچے والا اوپر کی طرف اور اوپر والا نیچے کی طرف، یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ تو آپ بھی اپنے رومال یا کوئی بھی شے ہے نا اس کی تحویل کریں ساتھ ہی۔ تو ہم کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بیٹھے رہیں۔